السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صدق الله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، محترم بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اس کا شکر ہے کہ وہ ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی اور نجات کا راستہ آپ نے بتایا۔ حضرات، تم جانتے ہیں مہینے کے تعلق سے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک وقتیہ طور پر یہ مہینے میں کچھ باتیں کچھ سیکھ لیے کر لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ سیرت کا جو پیغام ہے قیامت تک ہے، ہر انسان کی پوری زندگی موت تک بھی۔ یہ ہے اصل سیرت کا عنوان ہے۔ یہ خاص موقعوں پر، خاص وقتوں پر، ہاں یہ اور بات ہے کہ ان موقعوں پر سیرت کا مطالعہ کیا جائے اور پڑھا جائے، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف زندگی کے پہلو جو ہماری زندگی میں ہیں اس پر غور و فکر کر کے اس سے نصیحت حاصل کیا جائے۔ جب اندھیروں کو چیرتے ہوئے دل و جان میں اترتی ہے، زندگی کے چراغ روشن ہونے لگتے ہیں۔ جب قرآن کا علم، اسلام کی مٹھاس، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل جب کرتے ہیں تو زندگی کی تاریکیاں جو ہے دور ہوتی ہیں اور انسان کے دلوں کے اندر ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ کسی مصنف نے لکھا، روشنی جب اندھیروں کو چیرتے ہوئے دل و جان میں زندگی کے چراغ جل اٹھتے ہیں، تاریخ انسانی کا سب سے روشن لمحہ وہ ہے پوری دنیا کے لیے جبکہ صحرائے مکہ کے خاموش وادیوں میں ایک بچے نے ولادت پائی اور ساری دنیا کو روشنی اور ہدایت کا سامان بخشا۔ 9 اور 12 ربیع الاول، یہ 2 تاریخیں ہیں۔ علامہ ابن شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تاریخ کی مشہور مستند کتاب ہے اس میں آپ نے دونوں تاریخوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ کی پیدائش کا 9 یا 12 ایک میجارٹی 12 کی طرف ہے، لیکن اسی کتاب کے اندر آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اس میں کوئی اختلافات نہیں۔ یہ آپ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ 9 یا 12 ربیع الاول پیر کے دن 17 اپریل 570 عیسوی AD، موسم بہار، صبح صادق، واقع فیل کے 50 دن بعد مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ یہ وہ لمحہ ہے
جب زمین نے آسمانوں سے رشتے کو جوڑا اور انسانیت کے لیے اصل رہنما جو ایک انسان کی کامیابی کی نجات دلا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس نعمت عظمیٰ کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آپ کی فضیلت کے بارے میں۔ قد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسولا، اللہ نے انسانیت کے اوپر خاص طریقے سے ایمان لانے والوں پر ایک احسان عظیم یہ کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دل و دماغ کی گندگیوں کو صاف کرتا ہے۔ پڑھ لینا الگ چیز ہے اور جو ہے تزکیہ کرنا الگ چیز ہے۔ قرآن جب پڑھتے ہیں تو تزکیہ، جائزہ لینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا، اللہ کی کتاب پڑھ کر سنا دیتے تھے، اور خالی سنا کر نہیں بلکہ انسانوں کے تزکیہ کرتے تھے، یزکیہم انفسہم، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے تھے، ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم بھی دیتے تھے، پڑھاتے تھے، پڑھانے کے لیے ترغیب دیتے تھے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الناس، انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے، لوگوں کو پڑھاتا بھی ہے، اس کی دعوت بھی دیتا ہے، اس کی تشہیر بھی کرتا ہے، اس کے لیے اپنا ایک عمل، ایک ایجنڈا متعین کر کے زندگی گزارتا ہے۔ والحکمہ، اور یہ جو تعلیم آپ نے دی ہے بڑی حکمت سے دی ہے، زور نہیں، زبردستی نہیں، بلکہ حالات کے حساب سے انسان کے نفسیات کو سمجھتے ہوئے حکمت کے ذریعے سے تعلیم دی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایک ایسے دور میں جب کہ انسان بڑی کھلی گمراہیوں میں تھا، اور دور جاہلیت کو کھلی گمراہی کا لفظ آیا، ان کے اندر انسانیت باقی نہیں تھی، اور بہت سارے برائیاں ان کے اندر ایجاد تھی، اور ایسے برائیاں ان کے اندر تھی۔ ایسے حالات میں اللہ کے رسول آئے، اپنی تعلیم، اپنی حکمت، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو بتا کر اس قوم کے اندر ریولیشن لائے۔ اب تاریخی پہلو سے دیکھا جائے تو اس قوم کے اندر کیا برائیاں تھی، اس پہ ایک نظر ڈالیں۔ نمبر ایک یہ کہ چھوٹے چھوٹے خداؤں کا ان کے اندر تصور تھا، بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر خود 360 بت ہوتے تھے، صفا مروہ کے اوپر بڑے خود ہوتے تھے، صفا کے اوپر ایک بڑی بتنی جو مؤنث ذکر جاتا ہے کہ اس کے اوپر تھے، اس کے طواف بھی کرتے تھے، اسے مانتے بھی تھے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹوں کا تصور تھا۔ دوسری چیز کمزور اعتقاد تھا ان کا، کوئی حادثہ ہو جائے، یہاں تک کہ کب سفر میں نکلتے تو ایک تیر پھینکتے تھے، اگر سیدھے طرف چلے گیا تو کامیاب سمجھتے تھے، بائیں طرف چلے گیا تو جو ہے ناکام سمجھتے تھے۔ ایسے عقائد ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، جنوں کو خدا کا عزیز اور خدا تک رسائی کا ذریعہ مانتے تھے، بے شمار بتوں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، تہومات اور مشرکانہ کاموں میں بہت ہوتے، چک و چبا میں بہت ہوتے تھے۔ اور سب سے بڑی چیز جو تھی، جو نقصان دیتی تھی، خانہ جنگی میں مبتلا تھی۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے، معمولی جنگ فجار وغیرہ ابتدائی دور کیا پڑی ہے، مہینے صدیوں جو ہے لڑتے جاتے تھے۔ انتقامی جذبہ ہوتا تھا، یعنی ان سے انتقام لینا، مہینے سالہ سال ہوتے تھے انتقامی جذبہ۔ سود خوری، شراب خوری، جوے بازی، ظلم، خاص کر عورتوں کو اور یتیموں پہ بڑا ظلم ہوتا تھا۔ ان کے مال کو ہڑپ کر لیتے، ان کو سزائیں دیتے تھے اور تکلیفیں دیتے تھے۔ بے حیائی، لوٹ مار، مذہبی، اخلاقی، معاشرتی ہر اعتبار سے
یہ لوگ پستی کا زوال ہو چکے تھے. ان حالات میں اس گمراہی کو جسے دور جاہلیت کہتے ہیں. دیکھیں کسی بھی قوم کے اندر برائیاں بھی ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. اگر کسی انسان میں, کسی قوم میں برائیاں کم ہو کے اچھائیاں جب زیادہ بڑھ جاتی ہیں, اس قوم سے امیدیں ہیں کہ ان کی اصلاح ہو سکتی ہے. لیکن کسی قوم کے اندر برائیاں بہت زیادہ ہو جائیں, اچھائیاں نام کو رہ جائیں, وہاں ضلال مبین, ہدایت کے راستے سے ہٹنا چاہیے. اس کی مثال یہ ہے کہ کلاس ہے جس میں جو ہے 20 بچے ہوتے ہیں, 15 بچے سمجھدار ہوتے ہیں اور 5 بچے ذرا خراب ہوتے ہیں, تو یہ 15 کا اثر ان کے پر ضرور ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر 15 بچے خراب ہو اور 5 بچے اچھے ہو تو یہ زیادہ مزاج کی خراب ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. یہی کیفیت قوموں کا بھی ہے, محلوں کا بھی ہے, یہ گھر کا بھی. اور خوبیاں بھی تھی اس قوم کے اندر, جاہلیت کے اندر. خوبیوں میں یہ تھی وہ غلامی کو کبھی برداشت کرنا نہیں چاہتے, اور دوسرے ارادے کے بڑے پکے تھے, عقل کے اعتبار سے اونچے درجے کے تھے, اور جو ہے ذہنی طور پر بلند تھے. حافظہ بڑا تیز تھا, خودداری, غیرت مندی ان کے اندر بہت تھی. ذلیل ہونا کبھی برداشت نہیں کرتے تھے. بہادر تھے, سخاوت, فیاضی ان کے اندر پائی جاتی تھی. وعدے کے پابند تھے, مہمان نوازی, مہمان کی عزت کرنا بڑا فخر سمجھتے تھے, اچھا سمجھتے تھے, اور جو ہے اعلیٰ درجے کی گفتگو بھی کرتے تھے. یہ تمام خوبیاں ہونے کے باوجود جو سب سے بڑی خرابی تھی عقائد کی خرابی تھی, جو ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی جو ہے پرستش کرتے تھے, جس کی وجہ سے اس قوم کے اندر برائیاں آئی. ایسے وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. پھر اس کے بعد سورہ احزاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کو بیان کیا گیا. کیوں آئے, کیا وجہ, کیا آپ کا رول کیا ہے. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انا, ہم نے, ارسلنا کا, آپ کو بھیجا. نمبر 1, شاہدن, گواہ بنا کر, قوم کے لیے گواہ بنا کر, امت کے لیے گواہ بنا کر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا, عبداللہ ابن مسعود کو بلا کر لاؤ. گئے, عبداللہ ابن مسعود آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, اے عبداللہ ابن مسعود, تم قرآن پڑھو, میں سننا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود, اللہ کے رسول, آپ میرے کو اعزاز. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء پڑھی. سورہ نساء کی ایک آیت پڑھی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا رونے لگے, آنسو جاری تھے, داڑھی تر ہو گئی. وہ آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنا کر لایا جائے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہاری امت کو ہم تم کو بنا کر, گواہ بنا کر لائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت روئے کہ میری امت کو میں گواہی دینے والا بنا. کیا عمل سمیٹ کر لائیں گے, ان کے کردار کیسے رہیں گے, ان کے اخلاق کیسے رہیں گے. شاہدن, گواہ بنا کر, ومبشرن, خوشخبری دینے والا. ایک دائی کے اوصاف ہونا چاہیے. ہم دین کا کام کرتے ہیں تو کئی پہلو ہیں, یہ خالی ڈرانا نہیں ہے بلکہ خوشخبری بھی دینا کہ بھائی یہ تم کام کر لو, اس کی خوشخبری ہے, نتیجہ ہے, ثواب ملے گا. ثواب کا معیار بہت بڑا ہے. وہ نذیرن, اگر برائیاں مسلسل ہوتے رہے تو اللہ کے عذاب بھی آئیں گے, ڈرو, خوف خدا رکھو. اور چوتھی چیز جو ہے وہ داعین اللہ, اللہ کی طرف داعی کی حیثیت سے, بِإِذْنِهِ, یہ کام اللہ کے حکم سے ہے. وہ سراج منیرا, روشن چراغ بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ نبی کے آنے کے مقاصد تھے. اب ہم پر نبی کا کیا حق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کئی ہیں. ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں, آپ کی باتوں کو مانیں. سورہ نساء آیت نمبر 69 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ کے رسول کی بات کو مانا، اور اللہ کی بات کو، رسول کی بات، اتباع کا لفظ، اتباع کے معنی پیروی کرنا. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی باتوں پہ عمل کیا جائے، یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے. فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا. قیامت کے دن ان کے عقیدے، ان کی فالو، ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن انہی کے ساتھ رکھا جائے گا. ایک صحابی رسول کا واقعہ اس آیت کے شان نزول میں آتا ہے. ایک صحابی رسول ہے، بعض نے کعب بن ربیعہ کا نام لکھا ہے، کسی اور نام کے تعلق سے، بہرحال ایک صحابی ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، خدمت گزار تھے، اور اکثر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں وضو کا پانی وغیرہ دینا، خدمت کرتے رہتے تھے. وہ اپنی ایک کیفیت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں جب آپ کے پاس رہتا ہوں، خدمت میں رہتا ہوں، ہمارے بڑا سکون ملتا ہے، یہاں تک کہ میں جاتا ہوں بے چین ہوتا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں وَإِنِّي ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، اے اللہ کے رسول کبھی میں سوچتا ہوں میری موت کے بارے میں ایک دن مر جاؤں، وَمَوْتَكَ، آپ کا بھی وصال ہو جائے گا. میری موت کے بارے میں سوچتا ہوں، آپ کا بھی وصال ہو جائے گا. رُفِعْتُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَإِنَّهَا دَخَلْتَهَا لَا أَرَاكَ، یقینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مرتبات بڑے بلند ہوں گے، جنت میں اعلیٰ مقامات میں ہوں گے، اور میرا حال یہ ہے کہ نہیں معلوم. یہاں تو میں اپنے بس میں آ کے دیکھ لیتا ہوں، فوری آپ کے پاس آتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے، لیکن قیامت کے دن آپ کا مرتبہ الگ ہوگا، میں کہاں ہوں گا نہیں معلوم. وہاں میں کیسا دیکھوں، کیسا میں وہاں آ کے دیکھوں میں. تو مفسر فانزل اللہ تعالی هذه الآیہ، اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو کے بعد یہ آیت اتاری جس میں فرمایا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، قیامت کے دن اس کو انہی کے ساتھ رکھا جائے گا. کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا یہ ہے کہ اطاعت فرمان برداری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی باتوں پہ عمل کیا جائے. جنگ احد کا واقعہ ہے، ایک صحابیہ نکلتی ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے شوہر شہید ہو گئے. پھر چند قدم چلتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے ان کے بھائی شہید ہو گئے، پھر پتہ چلتا ہے ان کے باپ بھی شہید ہو گئے. ان تینوں کی شہادت کے بعد اس صحابیہ پہ کیا گزرتی ان کے اندازہ لگائی. ایک ہی خاندان کے افراد ایک بار شہادت کا مرتبہ، یہ تینوں کی شہادت کے بعد آپ پوچھتے ہیں اے سب کی بات کہتے ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے، آپ کیسے ہیں؟ جنگ احد کے واقعات میں آپ جانتے ہیں تاریخ میں، آپ کیسے ہیں؟ تو صحابہ کہتے ہیں الحمدللہ آپ بقدر سلامت ہیں. ان کے جون سے زبان سے نکلتا ہے اے اللہ کے رسول آپ سلامت ہیں، سارے سو ہم سلامت ہیں. یہ حب رسول کا واقعہ ہے. اس کے بعد جو ہے امام بیہقی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضور کی اطاعت کیا ہے. آج دیکھیے ہمارا رویہ، ہمارا رہن سہن اور ہمارے طور طریقے کہاں سے کہاں چلے گئے. دکھ کی اور افسوس کی بات یہ ہے غیر مسلم ہم کو کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں بھائی ہمارے لڑکے تو ناچتے ہیں کرتے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، آپ اس دین کو ایک مسلمان ہو کے ناتے یہ ناچنا گانا کہاں تک جائے؟ کیا لیول ہو گیا ہمارا، سوچیا کیا کس انداز سے کیا کیسی تعلیمات ہیں، کیا ہو گیا. غور کیجیے میلاد عنوان امام بیہقی نے ایک واقعہ نقل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، سفر میں آپ وضو کر رہے تھے، وضو کے بعد وضو کرتے ہوئے جو ہے آپ کا پانی جو ہے گر رہا تھا تو بعض صحابہ نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، آپ کو لے کے مل لے رہے تھے، چہرے پہ مل لے رہے، یہ مل لے رہے. اللہ کے رسول نے کیا پیغام دیا دیکھیے میرے دوستو،
یہ سیرت کے عنوان پہ غور و فکر ہے، ایک درد فکر ہے، ایک میسیج ہے ہمارے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب پر خاموش نہیں رہے، صحابہ سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، کیا بات ہے یہ؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کی محبت ہے، آپ کی عقیدت ہے، آپ کا پانی بھی ہم گرنے نہیں دے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے، بہت غلط کر رہے ہو، اگر واقعی مجھ سے عقیدت ہے، محبت ہے، یاد رکھو اپنی زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ رکھو، اپنے عمل کو ریاکاری سے محفوظ رکھو، وعدے کی پابندیاں کرو، لین دین میں صحیح رہو، یہ میری محبت ہے، یہ محبت ہے میری، اور یہ نہیں ہے محبت۔ اور اسی دور کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف نباتھا نساؤکم، وہ دور کیسے ہوگا جن کے اوپر خاندانی نظام کو رکھا گیا ہے عورتوں کے تعلق سے، وہ جو ہے اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائے۔ وہ فسد شبابکم، جو ریڑھ کی ہڈی کسی قوم کا جو کہلاتا ہے وہ نوجوان ہے، اور نوجوان بدچلن ہو جائے۔ وہ فسد شبابکم وترک جہادکم۔ دیکھیے آج یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے اچھی بات بولنا بڑا مشکل ہو گیا، بول نہیں سک رہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا لفظ دیا، ترک جہادکم، تم نصیحت کرنے کا کام چھوڑ دیں گے۔ صحابہ سن کے رونے لگے، آنسو آ گئے، کیا اللہ کے رسول ایسا بھی آئے گا ایک وقت ہماری قوم کے اوپر؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے کٹھن دور آئے گا، اس سے کٹھن دور آئے گا۔ آپ نے فرمایا برائی کرنے والوں کو انکریج کیا جائے گا، نیکی کرنے والوں کو پست ہمت کر دیا جائے گا، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا۔ بڑی لمبی حدیث میں کئی باتیں ہیں۔ ایسے وقت پہ اگر جہاد جیسا کام تم کرنا چاہتے ہو، میرے دوستو یہ سیرت کے عنوان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آباد کریں اپنی زندگی میں، گھروں میں بچوں کو سلام، کھانے کی دعا، بات چیت، چھوٹی تو نہیں کہتا، سنتیں۔ ایک دور ہے کہ میری سنتیں تمہاری زندگیوں سے، تمہارے گھروں سے، معاشرے سے نکل جائیں، نہ آداب نہ لحاظ۔ ایسے وقت پر سیرت سمجھ کے، ربیع الاول کا مہینہ سمجھ کے اپنی ذات میں، اپنے گھر میں ایک سنت کو زندہ کی۔ بیٹے بڑے ہیں تو سلام کرو، گھر میں جاتے آتے وقت سلام کیا کرو، کھاتے وقت اللہ کا نام لو، الحمدللہ، ایک چھوٹ سنت تم لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ مِئَةُ شَهِيدٍ، اگر اس سنت کو اس وقت پر ان حالات میں اگر زندہ کریں گے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا، 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اس تقریر کا میسج یہ ہے، امام ترمذی نے ایک حدیث کو نقل کیا ہے، صحیح محبت کیا ہے، صحیح میلاد کیا ہے، جس کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت کو پسند کیا، عمل کیا، من احبنی، جس نے میری سنت کو عمل کیا، انہیں مجھے چاہا، مجھ سے محبت کی، من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں آئے گا، کان معی فی الجنہ، یہ میرے ساتھ جنت میں آئے گا۔ اور جنت میں آئے گا، سورہ نساء کی آیت، جو آدمی اللہ کے رسول کی اطاعت، ان کی باتوں کو عمل کرے گا، قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی سنتوں پر ہمیں پابندی سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مہینے میں آپ کی زندگی کے مختلف جو پہلو ہیں اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔